بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین اور فرمایا اللہ نے نہ بناؤ دو معبود، انما هو الہ واحد، فقط وہی معبود ہے اکیلا، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ پس مجھی سے تم ڈرو۔ یعنی اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ بناؤ، یا اس سے مراد یہ ہے کہ بعض عقیدوں والے جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، ایک تو اللہ کو معبود قرار دیا کرتے تھے، مانتے تھے، اور دوسرا کوئی اور معبود بنا لیتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کا نائب ہے۔ یعنی کسی بت کو معبود بنا لیا، جی سورج کی یا چاند کی پرست شروع کر دی، کسی ایک کی، اللہ کے علاوہ کسی اور ایک کی جو ہے نا وہ عبادت کرنا شروع کر دیتے اور کہا کرتے کہ یہ اللہ کا نائب ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ الہین اثنین، یعنی دو معبود نہ بناؤ، تو فقط ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خدا ہے۔ تو فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ پس مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور واسطے اسی کے ہے قانون یا دین مضبوط۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ یہی ہے نا، ہاں، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ پس کیا پس اللہ کے سوا سے ڈرتے ہو؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کا تصور مانتے ہی نہیں ہے، جی یعنی اولیاء کاملین وغیرہ یہ وہ کچھ بھی وہ نہیں مانتے۔ لیکن وہ اگر مانتے نہیں ہیں تو پھر کسی سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے نا۔ تو ڈر جو ہے وہ کسی اور کا اگر وہ رکھے تو پھر اللہ کے علاوہ، اللہ کی مخلوق میں سے اس کے جو نائب ہیں، یعنی اولیاء کاملین ہیں، انبیاء کرام ہیں، یہ ان کو ماننا اور تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ اور جو تمہارے پاس ہے، من نعمتٍ کوئی نعمت، فَمِنَ اللَّهِ پس وہ اللہ کی طرف سے ہے، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ پھر جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ تو واسطے اسی کے گڑ گڑاتے ہو، یا اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو۔ یعنی یہ مشرک لوگ، ان کو اگر کوئی اللہ والا کوئی مل گیا اور اس نے کہا کوئی مصیبت آن پڑی، اس کا ازالہ نہیں ہو رہا، وہ مصیبت ختم نہیں ہو رہی، اور کوئی اللہ والا اس کو مل گیا اور اس نے کہا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تمہاری اس مصیبت کو دور کر دے گا، جی یا اللہ کے برگزیدہ جو بندے ہیں
اولیاء کاملین ہیں، ان کی بارگاہ میں، ان کے آستانوں میں چلے جاؤ، ان کے دربار گہربار پہ چلے جاؤ، تو وہاں پہ جا کے اللہ سے معافی طلب کرو یا گڑ گڑاؤ یا اللہ رب العزت سے وہ پھر طلب کرو، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس مشکل کو، اس مصیبت کو دور کر دے گا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جاتے بھی ہیں، جب دیکھتے ہیں نا یہ بڑے بڑے مطلب گردواروں پہ، مندروں پہ جا جا کے تو کوئی حل نہیں ہو رہا، تو پھر کسی اللہ والے کے کہنے پہ وہ کسی آستانے پہ بھی چلے جاتے ہیں جی، لیکن وہاں پہ لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں کہ یہ مطلب مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن آ گیا ہے یہاں پہ، اس کو پہچان بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کی وہ مصیبت دور اگر ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت دور کرتا بھی ہے، اس لیے کہ اولیاء کاملین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا، یہ میرے دوست ہے، تو دوست پھر دوست کی بات کو رد نہیں فرماتا ہے جی، دوست جو ہوتا ہے وہ تو پھر دوستی کی لج رکھتے ہیں نا، تو وہ لج رکھتے ہوئے پھر دوست کی بات کو وہ رد نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنا دوست کہا ہے، وہ پھر اللہ کے حضور جب درخواست پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی درخواست کو کیسے رد فرما سکتا ہے؟ جب ان کی پھر مصیبت جب دور ہو جاتی ہے، ان کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر جب اس نے ٹال دی، ویسے کاشفہ کا معنی ہوتا ہے کھول دینا، کھول دی، درہ مصیبت یا تکلیف، کھول دی وہ تکلیف، یعنی کھول دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس نے جب ٹال دی مصیبت عنکم تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، جب ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، یشرکون، تو پھر وہ مصیبت دور ہونے کے بعد وہ ایسے بدبخت ہیں کہ دوبارہ پھر شرک پہ جو ہے نا وہ شرک کی طرف لوٹ جاتے ہیں، دوبارہ پھر وہ مندروں کی طرف، گردواروں کی طرف، اور اپنی جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہاں پھر جانا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ انکار کر ڈالیں اس کا، آتیناہم جو دیا ہم نے ان کو، جی، فتمتعوا، پس نفع لے لو، فسوف تعلمون، پس ان قریب جان لو گے تم جو تم کرتے ہو، یا ان قریب جان لو گے تم، جان لو گے تم، یعنی فرمایا لیکفروا بما آتیناہم، پھر وہ وہاں پہ جب جاتے ہیں نا، دوبارہ اپنے مندروں کی طرف جاتے ہیں اور اپنے ان کے پھر مشرک ان کے سنگی ساتھی، ان کے یار بیلی جو ان کو پھر ملتے ہیں، اور پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہی تم ادھر کیا لینے گئے تھے جی، تو پھر یا تو وہ انکار کر دیتے ہو، نہیں جی ایسی تو گئے ہی کو نہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں بس وہ یار اپنا کم سیدھا کرنا سی، بس ٹھیک ہے جی بس ہو گیا جی، اس وجہ سے گئے ہیں، تو کون سا ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کون سا ہم نے شرک کرنا چھوڑ دیا ہے؟ تو فرمایا فتمتعوا، بس لے لو نفع جو تم لینا چاہتے ہو نا دنیا میں، لے لو جی، لیکن پھر عنقریب تم جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور
اور بناتے ہیں وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں اس کے لیے یعنی اس بت کے لیے لا یعلمون جو نہیں جانتے نصیب نساء مما رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا. جی وہ سمجھتے ہیں کہ جو مال ہمیں جو ملا ہے اس میں سے ہمارے بتوں کا حصہ ہے, وہ بتوں کا حصہ جانتے ہیں. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون, اللہ کی قسم یقیناً پوچھے جاؤ گے تم, یا ضرور تم سے سوال ہوگا اما کنتم تفترون اس کے بارے میں کہ تھے تم جھوٹ باندھتے, افتراء باندھتے تھے یعنی جھوٹ باندھتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بناتی بیٹیاں, یعنی ٹھہراتے ہیں یا گھڑتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں کیا اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ پاک ہے اس سے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے واسطے ان کے جو پسند کرتے ہیں. جی وَبَشِّرْ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ اور جب ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے بیٹے نہیں مانتے, بیٹیاں مانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں نا. یہ یہودی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹیاں چونکہ چار دیواری کے اندر رہتی ہیں, پردے میں رہتی ہیں, اور فرشتے بھی چونکہ نظر نہیں آتے, اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور وہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا نا ملائکہ, جی تو وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ملائکہ چونکہ مؤنث کا صیغہ ہے اس وجہ سے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ اور جب بشارت دیا گیا کوئی ایک ان میں سے احدہم بالانثیٰ بیٹی کی ظل وجہہ تو مرجھا گیا وجہہ اس کا چہرہ مسودہ سیاہ ہو گیا, کالا ہو گیا. وہو کظیم اور وہ غصہ کھاتا ہے, کظیم سخت غصے والا ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ وہ بیٹی کا وجود برداشت نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بیٹی مطلب بڑی ہوگی, جوان ہوگی, اور جو ہے وہ غیروں کی نظر اس پہ پڑے گی, اور نہ جانے پھر کیا کیا رسوائی اور بدنامی جو ہے وہ ہمارے گلے پڑے گی اس وجہ سے. اور دوسرا پھر جب یہ بڑی ہو جائے گی, شادی کے قابل ہو جائے گی, تو پھر اس کی شادی وغیرہ کرنی, اور شادی کر کے ایک داماد جو ہے وہ اختیار کرنا اور اس کے سپرد بیٹی کو کر دینا کہ ٹھیک ہے جی تم لے جاؤ, یہ اب تمہاری ہو گئی ہے. یہ ساری چیزیں وہ برداشت نہیں کرتے تھے. ایک تو غصے والے تھے نا وہ کظیم, اور پھر جب انہیں خبر ہو جاتی, جب یہ فرمایا گیا نا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ یعنی جب پیدائش ہوتی نا گھر میں اور اس کے باپ کو خبر دی جاتی, گویا کہ بیٹی پیدا ہو تو پھر بھی بشارت والا معاملہ ہے, ویسے نہیں
فرمایا بشیرا، اللہ نے جو فرمایا نا بشیرا، ٹھیک ہے، بعض لوگ بیٹوں کی پیدائش پہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں یا خوشخبری سناتے ہیں، بیٹی کی یہ پیدائش پہ ایک دوسرے کو خوشخبری کوئی نہیں سناتے جی۔ اس کی وجہ او جی بیٹا ہونا سی، بیٹا کو نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی ہے جی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کی بڑی خوشیاں منائیں گے، جشن کریں گے جی، مٹھائیاں تقسیم کریں گے، سارا کچھ کریں گے، بیٹی جب ہو جائے گی تو افسردہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی پیدائش پر بھی بشارت کے حوالے سے ذکر فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ، ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ بیٹا ہو تو تب بھی اور بیٹی ہو تو تب بھی ایک ہی بات ہے، وہ بھی تمہاری اولاد، یہ بھی تمہاری اولاد جی۔ اور بیٹی پیدا ہو تو پھر بھی بشارت والا، خوشخبری والا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب ان کے گھر میں سے کسی ایک کو بیٹی ہوتی اور باپ کو بتایا جاتا، گویا کہ بشارت دی جاتی کہ بیٹی ہوئی ہے، اور بیٹی کے بارے میں سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو جاتے، ان کے چہرے اتر جاتے اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہو جاتے غصے کی وجہ سے۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے، یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، چھپتا تھا قوم سے، جس کو بیٹی ہو جاتی تھی نا تو وہ اپنے یاروں دوستوں سے چھپتا پھرتا تھا، اپنی قوم سے چھپتا تھا، اپنے بزرگوں سے جو ہے نا وہ چھپتا پھرتا، جناب علی کہیں پہ بھی جاتا اپنے چہرے کو چھپا لیتا، یا گھر میں ہی قید ہو کے رہ جاتا، نکلتا ہی نہ، محض اس وجہ سے کہ اگر کسی نے پوچھ لیا ہاں جی وہ پیدائش ہونی تھی تمہارے گھر میں، کیا ہوا ہے، تو یہ نہ بتانا پڑ جائے کہ بیٹی ہوئی ہے۔ سمجھ آئیے جی؟ تو اس وجہ سے وہ چھپتا تھا قوم سے، من سوئن، برا سمجھتے ہوئے یا برائی سمجھتے ہوئے، ما بشر بھی، جو بشارت دیا گیا ہے، جو بشارت دی گئی ہے اس کو، تو جو بشارت اس کو بیٹی کی دی گئی ہے نا، اس بشارت کو وہ گویا کہ برائی سمجھتا تھا کہ اب میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ بیٹی ہوئی ہے، لوگ تانے دیں گے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے جی، وہ کہیں گے کہ بیٹی ہوئی ہے جی، لہذا یہ مطلب اس کا کچھ کرو۔ پھر کیا کرتا، یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا روک لے اس کو، روک لے اس کو کس کو، یعنی اس بشارت والی چیز کو، یعنی بیٹی کو روک لے، علی ہون، ذلت پر روک لیتا تھا اس کو، ذلت پر۔ وہ کیا کرتا تھا، یا تو پھر مطلب جب اس کو پتہ چلتا نا کہ بیٹی ہوئی ہے تو یا تو اس کی ماں کو بھی اذیت کے طور پہ فارغ کر دیتا، اس کو چھوڑ لے جا، تو بھی نکل جا میرے گھر سے، اس کو بھی لے جا، ٹھیک ہے، میرے گھر میں تمہارا کوئی جگہ نہیں ہے، ان کو بھی نکال دیتا۔ یا کیا کرتا کہ اگر وہ چونکہ چھوٹی ہوتی تھی تو پھر جو ہے وہ مجبوری کی بنا پہ بھی چھوٹی سی ہے، کیا اس پہ اتنا ظلم کرنا ہے، وہ فی الحال رہنے دیتا، چلیں کچھ سمجھدار ہوگی نا تو پھر اس کا دوسرا جو ہے نا وہ حل کریں گے۔ لیکن وہ اگر روکے رکھتا نا اس کو، تو وہ کس وجہ سے، اعلیٰ ہون، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، یعنی جیسے باندی ہوتی ہے، لونڈی ہوتی ہے، ایسے اس کو رکھتا تھا بیٹی کو جی، اس سے کام کاج لیتا، مار کٹائی، کام نہیں کیا جی جو کام کہا ہے، اور وہ تھکی ہاری بیچاری
سستانے کے لیے بیٹھ گئی ہے یا لیٹ گئی ہے ذرا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، آنکھ لگ گئی، سو گئی، اس نے آنا اور آگے دیکھنا کام کوئی نہیں ہوا، بس مار کٹائی جی، تو البتہ وہ اپنے گھر کے کام کاج کے لیے جیسے نوکرانی ہوتی ہے، نوکرانی کے طور پہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے یا تو اس کو روکے رکھتا، ام یدسہ فی التراب، یا دفن کرتا اس کو مٹی میں، ٹھیک ہے، تو پھر کہتا کہ چلیں فی الحال جب تک یہ جوان نہیں ہوتی ہے، جب تک ہمارے لیے یہ شرمندگی کا باعث نہیں ہے، اس وقت تک تو یہ گھر کے کام کاج کرے نا، جب یہ کچھ جوان ہونے لگے گی تو پھر جیسے ہمارے وڈے وڈیرے کرتے رہے ہیں بس اسی طرح میں بھی اس کو لے جاؤں گا اور جا کے تو زندہ درگور کر دوں گا، اس کو گڑھے میں ڈال کے تو اوپر سے مٹی ڈال دوں گا جی۔ الا ساء ما یحکمون، خبردار برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ نوست، یہ بیماری، یہ آج کل بھی، یہ زمانہ جاہلیت والی، یہ آج کل بھی پائی جاتی ہے، حالانکہ ہم امت ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ان کی امت ہیں جنہوں نے عورت کو مقام دیا ہے، عورت کو عزت دی ہے، عزت کی چادر پہنائی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ جب حضور کی تشریف آوری ہو گئی تو حضور نے عورت کا وقار جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ عورت کا مقام کیا ہے، اور حضور کے تشریف آوری کے بعد ایسا کوئی فعل نہیں ہوا کہ عورت کو ذلیل کیا گیا ہو، عورت کو زندہ درگور کیا گیا ہو۔ لیکن ہم یعنی ایسے گئے گزرے دور میں داخل ہو گئے کہ یہ گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا تھا جی، وہ ایک خبیث قسم کا لعنتی بغیرت، اس نے کیا کیا، پہلی بیٹی ہوئی ہے گھر میں، اس سے پہلے اس کی آنکھ کو اولاد نہیں ہے، لیکن خواہش تھی کہ بیٹا ہوگا، بیٹا ہوا کوئی نہیں ہے، پتہ چلا کہ بیٹی ہوئی ہے، اسی بیٹی کو نومولود جی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اس کو اٹھایا اور پٹخا زمین پہ، اس کی تو روح اسی وقت پرواز کر گئی ہوگی، اور پھر پستول لے کے کچھ 6-7 گولیاں جو ہے نا وہ گزار دی، اس کے آر پار کر دی جی۔ ایسا خبیث ہے کہ تمہیں اگر بیٹی نہیں چاہیے، کچھ ایسے بھی ہیں جو ترستے ہیں اولاد کو، ان کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں نہیں چاہیے تو ان کو دے دو نا، اتنا ظلم اور جبر تم نے کیوں کیا ہے؟ تو یہ نوست جو ہے، یہ بیماری اب بھی پائی جاتی ہے، یعنی زمانہ جاہلیت والے کرتوت جو ہیں وہ اس دور میں، آج کل کے اس دور میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، مثل السوء، ان کا برا حال ہے، یہ حالت بری ہے، مثل یعنی مثال بری ہے یا حالت بری ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے مثال یا اللہ کے لیے شان بہت بلند و بالا ہے، اعلیٰ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر پکڑتا اللہ ناس لوگوں کو، بظلمہم ان کے ظلم کے سبب،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آئے، گرفت فرمانے پہ آئے تو اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ بعید نہیں ہے جی۔ لیکن ڈیل بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے نا، کر لو جو برائیاں کرنی ہے، جو پٹھ کرنے ہیں کر لو جی۔ فرمایا کہ اگر پکڑتا اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب، ما ترک علیہا من دابہ، نہ چھوڑتا ان کو من دابہ چلنے والا جی، کوئی چلنے والا زمین پر کوئی بھی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو پھر زمین پر کوئی بھی چلنے والا باقی نہ رہے۔ وَلَوْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ڈیل دیتا ہے ان کو یا ٹھہراتا ہے ان کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر مدت تک، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آئے گا اجل اس کا، اجل ان کا آخری وقت آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک گھڑی بھی نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے یا ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے ما یکرہون، جو ناپسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے جو ناگوار چیز ہے نا، اپنے لیے جو بری چیز ہے، جو خود بندہ پسند نہیں کرتا، وہ چیز اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں لوگ۔ یعنی جو چیز خود کنڈم کر دی ہے نا، تو اللہ کے نام پہ کوئی مانگنے والا آ جائے گا تو وہ بندہ کہے گا بس ٹھیک ہے، وہ دیکھو تو صحیح وہ مانگ کس کے نام پہ رہا ہے جی۔ وہ جو کنڈم ہے چیز جو خود کو ناپسند ہے کہ میں اب یہ بس یہ میرے قابل نہیں رہی ہے، میں نہیں پہنوں گا، میں استعمال نہیں کروں گا، لیکن وہی چیز فرمایا کہ تم اللہ کے لیے پسند کر سکتے ہو کہ اللہ کو دے دی جائے۔ وَتَصِفُوا أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور چھنتی ہیں زبانیں ان کی جھوٹ، یعنی ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں۔ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، بے شک انہی کے یا واسطے ان کے بلائی ہے۔ لا جرم ان لهم النار، نہیں ہے کوئی شک اس میں، لا جرم اس میں کوئی شک نہیں، ان لهم النار، واسطے ان کے دوزخ ہے، آگ ہے، وانہم مفرطون، اور بے شک وہ تو جلدی بھیجے ہوئے ہیں، یہ عد سے گزرے ہوئے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا، اللہ کی قسم البتہ بے شک بھیجا ہم نے تمام امتوں کی طرف، الی امم، تمام امتوں کی طرف، من قبل کا، تم سے پہلے، فزین لهم الشیطان اعمالهم، یعنی تم سے پہلے تمام امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، ٹھیک ہے، لیکن فزین لهم الشیطان، خوبصورت مزین کر دی واسطے ان کے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی ان کے کام شیطان نے بڑے خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کیے۔ فہوا ولیہم، تو مددگار بنے ان کا، الیوم، آج کے دن، فرمایا کہ اب شیطان ہی ان کا مددگار بنے نا قیامت کے دن،
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو شیطان جو ہے یہ برے اعمال جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے خوبصورت بنا کے زیب و زینت کے ساتھ یہ مزین کر کے تو انسان کے سامنے لاتا ہے، پیش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بد عملی میں، برے اعمال میں بندے کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شیطان کے راستے پہ پھر جب چلے تو اب جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے نا تو پھر اللہ پھر ان سے فرمائے گا کہ اب لو نا مدد اپنے یار سے، شیطان سے۔ تو اس وقت تو وہ خود عذاب میں جکڑا ہوا ہوگا، تو اس نے کسی اور کی کیا جو ہے نا وہ مدد کرنی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور واسطے ان کے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نہ اتاری ہم نے علیکا تم پر کتاب نہیں نازل کی ہم نے تم پر کتاب، الا مگر لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ کھول دو یا ظاہر کر دو لہم واسطے ان کے الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے وہ لوگ، الذی وہ لوگ اختلافوا فیہ اختلاف کیا انہوں نے، فیہ اس بارے میں، وَہُدًى وَرَحْمَةً اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قرآن پاک میں، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ واسطے ایمان والوں کے یا اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے نازل فرمایا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بس زندہ کیا اس سے زمین کو، بعد موتیا بعد اس کے مرنے کے۔ زمین بھی مرتی ہے جی۔ اس مرنے سے مراد کیا ہے کہ جو زمین خشک ہو جائے جی اور اناج نہ اگائے تو وہ گویا کہ مردہ زمین ہے۔ تو جب بارش ہوئی اور وہ اس پہ ہریالی جو ہے نا وہ اگائے اور فصل اور اناج جو ہیں وہ اگائیں بارش کی وجہ سے، گویا کہ مردہ زمین کو اللہ نے بارش کے ذریعہ سے زندہ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک واسطے تمہارے چوپایوں میں لعبرہ البتہ عبرت ہے، یعنی مقام عبرت ہے، مقام نور ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو اس سے، فی بطونہ اس جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث ودم درمیان گوبر اور خون کے، جی ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں سے، یہ چوپائے جو ہیں جانور جو ہیں ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں، درمیان گوبر اور خون کے، کیا پلاتے ہیں؟ لبنن دودھ پلاتے ہیں ہم، ہائے 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 ہائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب دودھ آپ دیکھیں کیسا اللہ کا کمال ہے اور اللہ کی شان ہے کہ دودھ جو ہے وہ یعنی جب معدے میں سے اور اپنا معدے میں سے نکل کے سارا جو غذا جو بندہ کھاتا ہے وہ پھر جاتا ہے آنتڑیوں کے ذریعہ سے اوجری کے اندر، وہاں پہ پھر غلاظت بنتی ہے، تو وہ
میدے میں سے جب میدے کے اندر میدا جو ہے تو ہوتا ہے نا، وہ گویا کہ مکسچر ہے. کیا ہے؟ مکسچر ہے. میدا جو ہوتا ہے، بندہ جو غذا کھاتا ہے وہ غذا والی نالی کے ذریعہ سے میدے میں جاتی ہے، اور میدا جو ہوتا ہے وہ پھر اس غذا کو بالکل مکس کر دیتا ہے. یہ بالکل پیس پیس کے جو ہے نا، وہ مشین ایسی اللہ کی مشین ہے، اور وہ پیس کے بالکل ریزہ 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 کر دیتا ہے میدا. اور وہاں سے پھر اس غذا سے پھر جو ہے وہ انسان کی کئی چیزیں جو ہے نا وہ بنتی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ یعنی یہ چھوٹا پیشاب بنتا ہے، غلاظت بنتی ہے، یعنی پخانہ بنتا ہے. اسی غذا سے پھر پسینہ بھی بنتا ہے، آنسو بنتے ہیں، بلغم بنتی ہے، مزی، ودی، منی بنتی ہے. جی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر وہ اسی غذا سے بنتی ہیں. پھر یہ جب نکلتی ہیں وہاں سے تو پھر دیکھیں اللہ کی شان کہ ایک آنت جو ہے وہ چھوٹے پیشاب کے ذریعہ سے جا رہی ہے، ایک آنت میں سے خون جا رہا ہے، اور ایک آنت میں سے پھر نکھر کے صاف ہو کے دودھ نکل رہا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، صاف نکھرا ہوا. جی جس کے اندر اس دودھ کے اندر پھر مکھن بھی ہوتا ہے، گھی بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں وہ اسی دودھ کے ذریعہ سے پھر نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. فرمایا کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس کے پیٹ میں سے درمیان گوبر اور خون کے کیا پلاتے ہیں؟ دودھ. تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا آپ دودھ نکالنے کے لیے تھنوں کو دبائیں تو اس میں سے چھوٹا پیشاب نکل آئے یا پخانہ کے ذرات جو ہیں وہ نکل آئیں. کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیسا اللہ کا چھن کر دودھ ہی نکلتا ہے. خالصاً، خالص دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں. بعد میں پھر یہ دودھی جو ہیں وہ خالص نہ رہنے دیں تو وہ ایک الگ بات ہے. اللہ تو خالص ہی دیتا ہے نا. جی وہ زیادہ خالص نہیں. وہ ایک دودھی سے کسی نے پوچھا نہیں یار خدا کا خوف کرو، دودھ میں پانی ڈالتے ہو یار؟ اس نے قسم اٹھائی، اللہ دی قسم دودھ وچ پانی کدے نہیں پایا یار. میں آخر یار ایڈی میرے کو جڑی مرضی قسم لے لو جی، قرآن دی قسم، اللہ دی قسم، دودھ وچ پانی نہیں پایا. میں آخر یار ہوندا پتلا کیوں ہے؟ کہ پانی دودھ پانا نا. جی صحیح ہے جی. اچھا یہ خالصاً، خالص دودھ دیتے ہیں. سابغاً، خوشگوار. جی للشاربین، واسطے پینے کے. ومن ثمرات النخیل، اور پھلوں میں سے نخیل، کھجور، والاعنابی، اور انگور. تتخذون منہ سکرا، تم بناتے ہو اس سے نبیذ. ورزقا، اور حسنا، اور اچھا رزق بناتے ہو. جی ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے. رکوع پورا کرنا ہے یار. جی اچھا ٹھیک. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وہی کی تمہارے رب نے. یہ ہے نحل. سورہ کون سی ہے؟ نحل. یہ نحل کا ذکر اب آیا ہے. نحل کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا، شہد کی مکھی کو. اور وہی کی تمہارے رب نے الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف. ان اتخذی، کہ بنا تو من الجبال، پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں سے. یہ بنا تو من الجبال، پہاڑوں کے اندر.
بیوتن گھر، ومن الشجر اور درختوں میں گھر بناؤ، ومما یعرشون اور جو چھت ہیں یعنی چھتوں کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کئی عمارتوں میں چھتوں پہ وہ گچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں جی، تو کون کون سے مقام ہیں؟ پہاڑوں میں گھر بناؤ، درختوں میں اور چھتوں میں۔ ثم کلی من کل ثمرات، پھر کھا ہر پھل سے، فسلوکی سبولا، تو روانہ ہو تو راستوں سے، فضائی راستوں سے، ربی کی ذلولا، اپنے رب کے فضائی راستوں سے روانہ ہو، ذلولا آسانی کے ساتھ، یخرج من بطونہا، نکلتا ہے اس کے پیٹ سے، شرابن پینے کے لیے یا پانی نکلتا ہے، مختلف الوانو، مختلف ہیں رنگ اس کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مکھی کا شہد، اس کا رنگ اور ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ہوتا ہے پیلے رنگ کا شہد ہوتا ہے۔ چھوٹی مکھی کا شہد سرخی مائل ہوتا ہے، اس کا رنگ اور ہوتا ہے، اور ایک مکھی ہوتی ہے اس کا شہد سفید ہوتا ہے۔ یہ جنگلی جو مکھی ہوتی ہے نا، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، رنگ اس کا مختلف ہے لیکن ذائقہ ایک ہے، چاہے وہ بڑی مکھی ہے، چھوٹی ہے، جنگلی ہے، کوئی بھی ہے، ان کا ذائقہ ایک ہوتا ہے۔ فرمایا مختلف الوان، رنگ اس کا مختلف ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اب یہ مکھی جو ہے یہ کئی قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہے، پھلوں کا نہیں، ٹھیک ہے، پھلوں کا رس نہیں چوستی، پھولوں کا رس چوستی ہے، کئی قسم کے، 3 میل تک سفر کر کے جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک ملکہ ہوتی ہے، ان کے جہاں بھی ان کا گھر ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک ملکہ ہوتی ہے، وہ ملکہ ان کی سردار ہوتی ہے، ان کی ملکہ ہوتی ہے، وہ ملکہ ان کی ڈیوٹیاں لگاتی ہے کہ تم کس طرف جاؤ، تم کس طرف جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، وہ ان کو مکھیوں کو روانہ کرتی ہے، اور 3 میل تک سفر کر کے جاتی ہے، جا کے مکھی جو ہے وہ رس چوستی ہے، اور پھر کئی قسم کے پھولوں کا رس چوسے گی، چوس کے اپنے اندر محفوظ کرے گی، اور پھر واپس روانہ ہوگی۔ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ راستہ بھٹک جائے، 3 میل سفر طے کرنے کے باوجود بھی راستہ نہیں بھولے گی، راستہ صحیح طے کر کے تو پھر پہنچے گی، وہ اپنے ہی گھر میں واپس لوٹے گی۔ اور سب سے بڑی مزے کی بات کہ جاتے اور آتے ہوئے مکھی جو ہے وہ کسی کو ڈسے گی نہیں، جی، آتے جاتے ہوئے کسی کو نہیں ڈسے گی، البتہ کوئی جا کے اس چھتے کو اگر چھیڑے گا جی تو پھر وہ کوئی چھیڑے گا تو اس کو یہ چھوڑیں گی نہیں جی۔ اچھا، تو ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم، چلے ایک رات، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو پھر تمہیں موت دے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے جو لوٹایا جائے گا کمزور عمر تک، جی، یا ناقص عمر تک لوٹایا جائے گا، یعنی بڑھاپے کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ نہ خود سمجھ رکھے گا اور نہ سمجھ رکھے گا
بعد علم کے کچھ بھی، یعنی ایسا وقت بھی اس پر آئے گا ناقص عمر تک جب وہ پہنچے گا، علم ہونے کے باوجود سب کچھ وہ بھول جائے گا۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جانتا ہے، قدرت والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔